کشمیر کے اندر سچویشن جب بھی ہم بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے ہم بات کرتے ہیں، پچھلے ہفتے سے بدتر صورتحال ہو جاتی ہے۔ 5 جولائی کی تاریخ دی گئی ہے، شوکت نوازمی کی گرفتاری ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بوائیکاٹ کر چکی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، اور کشمیر کو طاقت کے ذریعے کشمیر کے معاملے کو اور کشمیر کی تحریک کو اور کشمیری عوام کے مطالبات کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو ہے وہ 10 لاکھ فورسز کے ساتھ اور پوری فستائیت کے ساتھ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو یہ پاکستان کے کشمیر میں بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو آپ اس طریقے سے ڈیل مت کریں۔ اور اب 5 جولائی کو انہوں نے عالمگیر سطح پہ، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ جی اور جی ہمیں پتہ ہے کہ برطانیہ میں کتنے بڑے پیمانے پر تیاری کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیری خود نکل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ مینیج کیا جاتا ہے یا کوئی ارینجمنٹس کی جاتی ہیں، کشمیری خود نکل رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اتنے بڑے غیر معمولی جو احتجاج ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھے جو اس وقت ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان کل جو 5 جولائی کا ان کا پلان ہے، 5 جولائی کو جب انہوں نے نکلنا ہے تو یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی جائیں گے، برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے بھی جائیں گے، یہ برطانوی ہائی کمیشن کے جو ہمارا پاکستانی ہائی کمیشن ہے لندن میں، اس جی کے جی سامنے بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ واک کرنی ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز کشمیری موجود ہوں گے اور پاکستانی بھی موجود ہوں گے، اوورسیز پاکستانی۔ تو اس لیے اس ساری صورتحال سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور وہ بھارت اس وقت اٹھا رہا ہے، کیونکہ ساری توجہ جو مقبوضہ کی طرف ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی ادارے جو ہیں انہوں نے توجہ مرکوز کر دی ہے پاکستان کے کشمیر میں۔ اور برطانوی پارلیمنٹ ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو، اقوام متحدہ ہو، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یادداشتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں پاکستانی فورسز کیا کر رہی ہیں، اور وہاں پہ خوراک پانی سب کچھ بند کیا ہوا ہے، راستے بند کیے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی اچھے علامات نہیں ہیں، اور اسی لیے اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے ہم سب کو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سب کو بھگتنا پڑے، جو یہ حرکتیں کر رہا ہے اسی کو میرا خیال ہے گھر بھیج دینا چاہیے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بوائیکاٹ کر چکی ہے، اور اس وقت ایک ایکٹیویٹ ہو گیا ہے صحافیوں کا گروپ بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی راہ فرار اختیار کر لی ہے، وہ جو اپنے صحافی اماؤنٹ کی سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس بوائیکاٹ کے پیچھے جی بی کے اندر جو ہوا وہ بہت اچھے سے ہم نے دیکھا، اور ایون ابھی کشمیر کے اندر صورتحال سازگار نہیں ہے کہ الیکشنز کی طرف جایا جا سکے۔ ان بوائیکاٹ یہ جو گروپ ایکٹیویٹ ہو گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے۔ ہر دو صورتوں میں اگر وہ حصہ لیتے تو فارم 47 تقسیم ہونا تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا گلگت بلتستان میں بھی فارم 47 تقسیم ہوا، اور وہاں پہ بھی ان سے بلے کا نشان چھین لیا، پارٹی کو اجازت نہیں ملی۔ اور آزاد کشمیر میں بھی ایک امید پیدا ہوئی تھی جب ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی اس میں حصہ لے اور بلے کے نشان کے ساتھ لے، لیکن آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے وہ بھی انڈو کر دیا اور وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر وہ الیکشن لڑتی ہے، جیتنے کے بعد بھی جو ان کے جو جیتے ہیں ان کو پریشرائز کر کے ان کو شامل کر دیا جاتا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی تھنک ان کا یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، ایک ججمنٹ ہے کہ بائیک آؤٹ کر کے کیا جائے، اور ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آگے جا کے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی جی اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دے۔ اور اگر صحیح۔ یہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کامیاب ہو گیا اور کشمیری عوام اس سے نہ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، جس کا بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی تو اس فستائیت میں شامل ہیں ان کے ساتھ، اور باقی جو کشمیری میں جو کشمیری جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بھی اس وقت ملٹری کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہیں، خواہ اس میں سردار عتیق صاحب ہیں مسلم کانفرنس کے، یا پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، تو سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر کشمیری ایکشن کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی یہ بھی فیصلہ کر دے بائیک آؤٹ کا اور کشمیری عوام نہ نکلیں، تو پھر اس الیکشن کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہونی، اخلاقی قانونی حیثیت، اور پھر نتائج وہی ہوں گے جو بلوچستان کے آتے ہیں کہ 200 ووٹ 250 ووٹ، اور یا پھر مقبوضہ وادی میں جس طریقے سے بی جے پی اور کانگریس
اور RSS والے الیکشن کرواتے ہیں اور بھارتی فورسز کرواتی ہیں، پھر وہی کچھ ہم مناظر دیکھیں آزاد کشمیر میں۔ سر کشمیر کی صورتحال پر بات ہو گئی ہے، آگے بھی ہم اس پہ ڈسکشن ضرور کریں گے۔ پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کوئی تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے نواسے نے جو کارنامہ کیا اور جس طریقے سے وہ ایک نیا اسکینڈل کھول کر سامنے آئے۔ ایک تو اس کو ریلیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، لیکن ساتھ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیا ان کے ساتھ بھی یہ CCD والا کام ہوگا جیسے CCD کے لوگ، یا ان کے ساتھ کوئی مہذب رویہ اپنایا جائے گا؟ اس پورے سیناریو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ حکمران خاندان، وہ کہتے ہیں جی ہم حکمران خاندان ہیں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جسٹس آصف سید کوسا نے گاڈ فادر کہا تھا، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے سسلن مافیا کہا تھا، اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، ریکارڈ پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بالکل معصوم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی پکڑے گئے تھے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پکڑے گئے، اور دفعہ 164 کا بیان ان کا موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، اور منی ٹریل موجود ہے، جو منی لانڈرنگ کی بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت مراد سعید جو ہیں ان کی سیٹ خالی کرنے کی تگودو کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ سیٹ میرا خیال ہے 3 سال تک خالی رکھی گئی، اور ان کو اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں بیرون ملک بھیجا گیا بحفاظت کے پکڑے نہ جائیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور اس خاندان کو، اس فیملی کو، اور ان گاڈ فادر اور سسلن مافیاز کو پالنے والے کون ہیں؟ مجھے تو ان سے سوال ہے کہ آپ کیوں ان کو بار بار پالتے ہیں، کیوں ان کو بار بار لک آفٹر کرتے ہیں، اور خود بھی گندے ہوتے ہیں اور پاکستان کے امیج کو بھی گندا کرتے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے۔ اس لیے اب ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کب تک یہ وزن اٹھائیں گے، یہ اس کمبل کو کب تک اپنے لیے پھرتے رہیں گے؟ بلکہ یہ سیاسی جنازے ہیں، ان جنازوں کو اس میں تعفن اٹھ رہا ہے، پوری قوم محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کندھا دیا ہوا ہے۔ وہ کب تک کندھا دیں گے؟ اور کیا وہ خود، ظاہر ہے جب اس طرح کے بدبودار جنازوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ میں سے بھی اتنی ہی بدبو پھر اٹھے گی۔ تو اس لیے یہ اب اجازت دے دی گئی ہے، اور کچھ ہمارے دانشوروں کو، کہ آپ آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی موسیقی شروع کریں، لیکن ہماری طرف اس کا رخ نہیں آنا چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ہم نے آپ کو کہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کل بلایا گیا کچھ دانشوروں کو، ہمارے ترجمان اعلیٰ جو ہیں، ہمارے DGISPR آئی تھنک، انہوں نے بلایا، اور انہوں نے بلا کے کشمیر کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی خاص طور پہ ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے آگے لائن اور لینتھ کیا رکھنی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ خفیہ طریقے سے، کیونکہ بات تو باہر نکل آتی ہے، اور وہ سارے کے سارے دوست جو ہیں وہ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ آج ہمیں کیا گائیڈ لائن دی گئی، آج ہمیں کیا لائن اور لینتھ کہا گیا ہے، کیا بیانیہ بنانے کا کہا گیا ہے۔ تو آپ جو کام بند کمروں میں کر رہے ہیں، اب وہ کام بند کمروں میں رہنے والا ہے نہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں بھی پہنچ جاتی ہیں، وہ مریم صاحبہ کو بھی بتایا جاتا ہے، وہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چلتا ہے، اور جب وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ترجمان اعلیٰ نے آج یہ بریفنگ دی ہے اور آج یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ اس کا پتہ صاف کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر اس میں کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی۔ اس لیے آپ کھل کر سامنے آئیے، کھل کر آ کے بتائیے، قوم سے معافی مانگیں، غلطیوں کو تسلیم کریں، اور راہ راست پہ آ جائیں، اور راہ راست پر آ کے مانیں، اور چارج شیٹ آپ کریں، کیونکہ آپ اس وقت حکمران ہیں۔ یہ تو کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ حکمران ہیں، آپ چارج شیٹ کریں، بتائیں کہ 5 سال میں ہم نے اس طریقے سے، اندھے طریقے سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں آئین کی طرف، قانون کی طرف، جمہوریت کی طرف، اور ایک صاف شفاف الیکشن کروا رہے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کام ان کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، بلا لیا 2 4 6 بندوں کو، اور پھر اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے لائن آئی ہے اور کہاں آگے جا رہی ہے۔ سر لیکن یہ ساری بات جو آپ دیکھیے اپنی جگہ پر ہے، یہ جو CCD کرتا ہے عام آدمی کے ساتھ، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے، یہ جو تمام تر لوگ ہیں کو آگے پیچھے اسکواڈز موجود ہیں، اسکواڈز کے ساتھ لے جایا گیا ہے، پریزنر وینس کے ساتھ فارچونرز بھی سرکاری موجود ہیں۔ ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی کوئی بابا جی ہے جن کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کوئی بیچی اور چیریز کی ریڑھی لگا لی، تو ان کو بھی ہتھ کڑی پہنا دی، ایک بازو کے بغیر وہ بابا جی۔
देखिए यही तो मसला है। तो मैं ये बिल्कुल उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है हाँ, और इस वक्त सारी इन्वेस्टिगेशन इस लाइन और लेंथ पे हो रही है कि कैसे हमने बचाना है, और उसको एंगल दिया जा रहा है कि ये तो सरमायाकारी का मसला था, ये पैसों के लेन देन का मसला था, ये अगवा बराए तावान का मसला नहीं था, ये कोई ज्यादती का मसला नहीं था। ये सारा कुछ उसको एक नई डाइवर्जन दी जा रही है। और पुलिस ज़ाहिर है उनके पास हैं, पुलिस अफसर भी वही हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लाहौर के जर्नलिस्टों से आप बात कर लें तो वो सारा इनका कच्चा छठा बयान कर देते हैं कि कौन सा पुलिस अफसर कहाँ कहाँ कब कब से इनके साथ है और इनके साथ ड्यूटी दे रहा है, उनका नानो नफ़का इनके ज़िम्मे है। वो सारी बातें सामने आ जाती हैं। एक आध अगर पुलिस अफसर आता है तो फिर हमने देख लिया था कि डॉक्टर रिजवान साहब के साथ क्या हुआ था। वो पुरस्रार तौर पर बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए और कहा गया। फिर दुबई में भी बंदे मर जाते हैं, और वो चीनी वाला और वो रक्शे वाला और वो लच्छे वाला, वो सारे के सारे फिर इस तरह हो जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सीसीडी जो है वो बिल्कुल खामोश है, उनके सरबराह भी खामोश हैं। ना हाफ फ्राई की बात हो रही है, ना फुल फ्राई की बात हो रही है, ना नेफे में पिस्तौल चलने की बात हो रही है। उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये तो मुकदमा दर्ज ही नहीं होना था अगर गैर मुल्की सफारत खाने से जी, 15 की कॉल ना चलती और वो 15 को इन्फॉर्म ना करते, और बैरून मुल्क से खवातीन के वालदैन जो हैं वो 15 पे कॉल ना करते। ये पता ही नहीं चलना था। अगर ये कॉल चलते वक्त अगर पता चल जाता कि इनके पीछे है कौन, तो ये वहीं बात दबा दी जाती। लेकिन चूंकि मेरी एक बात हुई एक्सपर्ट से, पुलिस में मौजूद हैं, वो कहते हैं जब 15 की कॉल चलती है ये रिकॉर्ड हो जाती है, इसको आप मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाती है। वो जब चली है तो पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरे पंजाब में पता चल गया कि जनाब ये वाक़या कोई हो रहा है। उसके बाद जब रेड किया और जब रिकवर करवाया तो पता चला कि ये तो अपने ही चश्मो चराग निकले, और ये तो सारा हुक्मरान ख़ानदान के तक खुरा पहुंच गया। ये हमने पहली दफ़ा सुना है कि अगवा बराए सरमायाकारी, ज़्यादती बराए सरमायाकारी और तावान बराए सरमायाकारी, सरमायाकारी ऐसे भी आती है, ये हमने पहली दफ़ा सुना है। तो अब उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, और मेरी इत्तला यही है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको भी अवेल किया जा रहा है, क्योंकि पहले सही। ही जो है वीज़े वीज़े भी इन्होंने खुद ही लगवाए, क्योंकि नाना जान का दफ्तर था तो किसने जी, जी। पूछना था, नाना जान का दफ्तर था, वीज़े भी लग गए। और एयरपोर्ट की वीडियो भी मौजूद है कि उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया। ये सारे के सारे मामलात अपनी जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि नहीं पता था कि कल को ये वाक़या इस तरीके से होगा। सारे शवाहिद मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इन तमाम शवाहिद को और इस सारे गंद को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। ये बड़ा अहम मुद्दा वैसे आपने उठाया, आने वाले दिनों में गहरा की वास्तव हो जाएगा। सर, जेल इस्तेहाल पर कल बड़ी बात हुई है और यकीन जाने वो जो बड़ी एक नशिस्त लगी हुई थी, सामने कुछ लोग बैठे थे, वहां झूठों के अंबार भी बड़े सामने आए हैं। एक गुड़मनी कांच की गुड़मनी कहानी भी सामने आई है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी बड़ी बातें की हैं और मरीम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि तमाम कैदियों को पंजाब में वीडियो कॉल की सहूलत दस्तियाब है। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कर दी, यानी बिल्कुल चिट्टा सफेद झूठ। आइन आइन पाकिस्तान 1973 के दस्तूर के मुताबिक जितने भी इस वक्त ओहदेदार हैं, जितने भी, ये सारे के सारे आइन पाकिस्तान के मुताबिक गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, यूजर्पर्स हैं, ये डिफेक्टो हैं, ये डिजोरे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने एक जाली निज़ाम के ज़रिए से आइन को मसख करके ये सब कुछ हासिल किया है। इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अब जो आए ही जाली अंदाज में हैं और जो असली हैं ही नहीं, तो वो असली बात कैसे करेंगे जब वो खुद, उनके ओहदे ही हक और सच पर मबनी नहीं है, आइनी और कानूनी नहीं है, वो कैसे बात कर सकते हैं। ये तो एक चल रहा है, आपस में एक क्लब बना हुआ है एलिट्स का, सुपर एलिट का क्लब है, और उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया है कि ये आपने मुझे कवर देना है और मैंने आपको कवर देना है, आप इस इदारे के सरबराह, आप इस इदारे के सरबराह, और आप पार्लिमान के सरबराह, और आप एग्जीक्यूटिव के सरबराह। ये सारे के सारे फेक जो हैं वो बैठे थे, और सबको मालूम था कि वो झूठ बोल रहे हैं। और खुद, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बात बता रहा है, उनको पता है कि ये सब कुछ गलत है,
اور ان کے اپنے دفتر میں فائلیں پڑی ہیں، پٹیشنز پڑی ہیں، اور ان کے پاس کئی بار جیل پٹیشنز آئیں، وہ ان کو سن نہیں رہے، اس کے باوجود وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. لکھی ہوئی تقریر ہے، اسپیچ رائٹر موجود ہیں، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھی سی تقریر لکھ کے دو، وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ انہوں نے ساری بات بتائی ہے، اور مزید بھی وہ کھل کر بھی بیان کر سکتے تھے. انہوں نے جتنا بیان کر دیا اس میں انہوں نے سارا بتا دیا کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکوں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کو بولنے نہیں دیا جا رہا، یا لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے ہیں یا وہ سر جیلوں لیکن میں میں آپ پڑے کو ہیں. اصل میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ملاقات نہیں کروانی کم سے کم واٹر کینن کا استعمال نہ کریں. سہیل آفریدی صاحب یہ مارجن کیوں دے رہے ہیں اگر ملاقات نہیں کروانی؟ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ازراہ تفنن بھی بات کی جاتی ہے، لائٹ موڈ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، کہ انہوں نے سارا آئینہ دکھایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروا رہے، بیٹوں سے بات کروائیں. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ فل ڈوز دے دیتے تو اگلے پروگرام میں ان کو یہ بات بھی کہنے کی اجازت نہیں ملنی تھی اور ان کو موقع نہیں ملنا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایونٹس پہ ان کو نہیں بلایا جاتا. اور خاص طور پہ، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کل جو ان کی تقریر ہے وہ سینسر کر دی گئی، اور وہ نہیں، وہ بھی ان کے اپنے کیمرے سے کسی اپنے آدمی نے، اپنے سٹافر نے وہ ریکارڈ کی اور وہ باہر لے کے آئے سوشل میڈیا پہ کہ جناب یہ ہے پوری تقریر. جبکہ پی ٹی وی نے تو صرف 5 منٹ کی تقریر دی ہے، اس میں تو کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا، نہ عمران خان کے بارے میں، نہ بشرا بی بی کے بارے میں، نہ کینن واٹر کینن کے بارے میں، اور نہ ہی میڈیا پر جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں. یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ تو تقریر بھی پرائیویٹلی باہر آئی ہے. سر لاسٹلی جاتے جاتے اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل آج سامنے آیا ہے، اور آرٹیکل میں بڑا کلیئرلی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. پاکستان میں 2 جو موجودہ طاقتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مضبوط حکمت عملی والے فوجی ہیں. عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا کہ عوامی طاقت صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے. عوامی ووٹ کو کچلنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. بڑا ایلیبوریٹ کر کے آرٹیکل لکھا گیا. یہ جو بین الاقوامی پیپرز میں آرٹیکل چھپنے لگ گئے ہیں، یہ بھی کچھ آپ اس کو بھی اسی طریقے سے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ عالمی میڈیا تو مسلسل بیان کر رہا ہے. ہاں بات یہی ہے کہ جو بھی اس وقت پاکستان کے لیے ایک ہلکی سی رے آف ہوپ ہے وہ تو غیر ملکی میڈیا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کشمیر کے معاملے میں بی بی سی نے سٹوری دی کہ کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی ہیں، روڈ بلاک کر دی گئی ہیں، تو یہ بی بی سی کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور بی بی سی اپنی بات پر قائم ہے. اور اس کے بعد کشمیری لیڈرشپ نے بھی بتا دیا، پھر سینیٹر مشتاق گئے، انہوں نے بھی بتا دیا. تو اسی طریقے سے آج کا جو آرٹیکل میں نے بھی پڑھا ہے، اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ 2 آدمیوں کے درمیان معاملہ ہے. ایک فیلڈ مارشل ہیں، ایک کے پاس فوجی طاقت ہے، ایک کے پاس عوامی طاقت ہے، اور نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان کو فوج اس لیے موقع ملا، فوج نے عمران خان کو دیا کہ یہ ہمارا تابع دار بن کر رہے گا. لیکن جب وہ تابع دار نہیں بنا تو اس کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر سیاسی نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے. اور اب بھی مقبولیت میں وہ نمبر 1 پہ ہیں. ووٹ کی قدر نہیں کی جا رہی، عوام کی قدر نہیں کی جا رہی، انسانی حقوق کی قدر نہیں کی جا رہی. تو غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ تو پیکا ایکٹ کے نیچے نہیں آتے، وہ تو اس فستائیت کے نیچے نہیں آتے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سی سی ڈی نے 2 واقعات ایسے کیے. ایک آسٹریلین بچی والا، تو سی سی ڈی بھی پھنس گیا اور وضاحتیں دے رہا ہے، اب اس کی تحقیقات الگ سے چل رہی ہیں. دوسرا ہم نے دیکھا یہ غیر ملکی خواتین والا، اب سی سی ڈی بالکل خاموش ہے. اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں وہیں سے ہمیں خبر آ رہی ہے، عالمی میڈیا ہمیں خبر دے رہا ہے. اور ادروائز تو جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بولتے ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی 70-80 ارب روپے کی فائر وال لگا دی، اور مجموعی طور پر کوئی 200 ارب روپے اب تک خرچ کیا جا چکا ہے مجموعی طور پر، کہ کسی بھی طریقے سے آوازیں جو ہیں وہ نہ پہنچ سکیں، حقیقی آوازیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سارے کا سارا ان کی انویسٹمنٹ ضائع جائے گی. کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، قدرت بھی تو ہے نا، قدرت کا قانون اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ آ جاتا ہے، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے.